بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ شیطان شبہات کیوں ڈالتا ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تاکہ بنا دے اللہ ان شبہات کو جو شیطان ڈالتا ہے آزمائش ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے، اور یہ ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، یعنی جن کے دل میں شک ہے یا جن کے دل میں باطل پر مضبوط ہو پکے سخت ہے، ان دونوں کے لیے یہ فتنہ اور آزمائش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حق کی اور آیات کی مخالفت میں اپنی ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس نے روح گمراہی کا اختیار کیا ہے تو اللہ ان کو اور گمراہ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس لیے کہ بے شک ظالم لوگ البتہ دور کی گمراہی اور مخالفت اور ضد میں۔ وَالشِّقَاقُ غَایَةُ الْعَدَاوَةِ، شقاق کا معنی نہایت دشمنی ہے، تو نہایت دشمنی کی وجہ سے وہ ان شبہات کی وجہ سے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان شبہات کے جوابات نازل کیوں کرتا ہے اور ان شبہات کو مٹاتا کیوں ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ دین اور یہ قرآن اور یہ آیات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں، ایمان تو لا چکے ہوتے ہیں مگر ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اور لیعلم کا معنی بھی یہی ہے کہ علم مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ جوابات جب مل جاتے ہیں تو وہ شرح صدر ہو جاتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں اور جو مفادات اور شبہات سے ہٹ کر سوچتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، ان کو دینی اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور جو لوگ دوسری راہ پر چلنا چاہتے ہیں، ارادہ غلط رکھتے ہیں، نیت بد رکھتے ہیں، ان کو ان جوابات سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ تو جن کو اللہ نے علم عطا کیا، فہم صحیح عطا کیا، سوجھ بوجھ عطا کی، تو فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس ایمان پر قائم رہتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو جھک جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے دل، پھر ان کے دل جھک جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اسی راستے پر چلنا ہے اور یہی کچھ کرنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ اور جو کافر لوگ ہیں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں اس کلام سے اور اس قرآن سے اور اس حق سے اور اس دین سے، من ہو کر ایمان، اس لیے کہ وہ اپنے شبہات کی وجہ سے، شیطنت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے حق راستے پہ چلنا چاہتے ہی نہیں، تو وہ پھر ہمیشہ شکی میں رہتے ہیں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے یا موت کا وقت آ جائے، او تأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب بے خیر دن کا، بے برکت دن کا عذاب آ جائے۔ عقیم کا لفظ عقم سے ہے، جس کا مطلب ہے وہ خشکی جو اثر قبول کرنے میں مانے، اور عقمت
مفاصلہ کا معنی ہے جوڑ خشک ہو گئے، جوڑ خشک ہو گئے۔ داء العقام کا مطلب ہوتا ہے لا علاج بیماری، اور عقیم وہ عورت جو مرد کے نطفے کو قبول نہ کرے، 5 عورت۔ وقالت عجوز عقیم، ریح عقیم وہ ہوا جو بادل لے کر نہ آئے اور جس سے بارش نہ برسے۔ تو معنی یوم عقیم سے وہ دن ہے کہ جو خیر کے اثر کو قبول نہ کرے اور بے خیر اور بے برکت دن ہو، اور جس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہو تو وہ قیامت کا دن، اور یہ عذاب کا دن ہے کہ جس میں کوئی خیر نہیں۔ تو یہ یوم عقیم نکرہ ہے، اور ناکی کے لیے اس کو نکرہ رکھا ہے۔ مراد یہ کہ ایسے نہ ماننے والے منکرین اور ضدی قسم کے لوگ، ان پر تو جب تک عذاب نہیں نازل ہوگا وہ مانیں گے نہیں اور وہ شک نہیں رہے۔ یہ تو ان آیات کا وہ صاف مفہوم ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ یہ آیات اور اس کا جو مفہوم ہے یہ بالکل سورۃ آل عمران کی ان ابتدائی آیات کے مثل ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ القى الشیطان فی امنیتی، شیطان شبہات ڈالتا ہے۔ یہ متشابہات والی آیات جس طرح واضح کرے، یا اس کا انداز ہے القى الشیطان فی امنیتی۔ یہاں پر ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ، وہاں ہے محکمات، منہ آیات محکمات۔ پھر وہاں فرمایا تھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، یہاں ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ وہاں ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، سب ہمارے رب کی طرف سے۔ یہاں ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ وہاں ہے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہاں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وہاں ذکر تھا رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً۔ جس طرح ان آیات کے مضمون سے تقابل میں علامہ عثمانی نے ان آیات کو لگایا ہے، یہ ان آیات کے مفہوم کی مزید وضاحت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی چونکہ ایک جگہ کی آیات دوسری جگہ کی آیات اور ایک جگہ کا مضمون دوسری جگہ کے مضمون کی تشریح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اسی طرح ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات میں سے کچھ شیاطین ہم نے مقرر کیے ہوتے ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ شیاطین بعض کو وسوسے ڈالتے ہیں، اور کس بات کے وسوسے؟ زخرف القول، مزین کردہ باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ کس لیے؟ غرورن، دھوکہ دینے کے لیے۔ اور یہاں فرمایا کہ جب بھی اللہ کا نبی اور رسول اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو شیطان ان کے پڑھنے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بالکل وہی مضمون جو دوسری آیات میں غور و عنوان سے وہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اس طرح ان آیات کی تفسیر میں کوئی اشکال اور کوئی تنگی موجود نہیں ہے، بلکہ واضح مفہوم ہے کہ دین دشمن لوگ، شیطانی کارندے حق کے مقابلے میں باطل کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سیاق سباق سے بھی یہ تفسیر بالکل مناسبت رکھتی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا،
لیکن ان آیات کو ایک روایت نے مشکل بنا دیا اور ان آیات کے شان نزول کے طور پر ان آیات کو ایک قصے سے متعلق کیا جاتا ہے جس کو قصۃ الغرانیق کہا جاتا ہے، غرانیق کا قصہ۔ اور وہ امام ابن جریر نے 10 سندوں سے اس قصے کو ذکر کیا ہے اور تفسیروں میں وہ قصہ مذکور ہے۔ وہ قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش آج مجھ پر ایسی کوئی بات نہ اترے جو کہ ان لوگوں کو ناپسند ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ کاش ایسی بات نازل ہو جو انہیں پسند ہو تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم نازل کی، اور سورۃ نجم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات، عزیٰ اور منات جو ان کے بت تھے، کیا ان کو نہیں دیکھا؟ تو یہ کلمے، یہ آیات آپ نے پڑھی کہ 2 کلمے مزید شیطان نے اس درمیان میں تلاوت کے دوران آپ کی زبان پر شیطان نے جاری کر دیا، وہ یہ کہ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، یہ لات اور منات اور عزیٰ یہ بڑی بڑی چڑیاں اور برہان ہیں۔ غرانی من سفید بڑے پرندے، یعنی بڑے مرتبے والے، بلند مرتبہ ہے، ان کی شفاعت کی بھی امید کی جاتی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ بھی آپ کی زبان پر اس روایت کے مطابق جاری ہو گئی۔ تو آپ نے یہ بھی الفاظ جب پڑھ دیے اور سورت ختم کی اور سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سورت نجم میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ مشرکین نے بھی کی، سوائے ولید بن مغیرہ کے کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی کو اٹھا کر پیشانی پر رکھ دی لیکن سجدہ نہیں کیا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے یا غرور کی وجہ سے۔ قریش ان الفاظ سے بڑے خوش ہوئے کہ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کے وقت کی شفاعت کو مان لیں، تو وہ خوش ہو گئے۔ شام کو جب جبریل آئے تو آپ نے جب یہ صورت سنائی تو جبریل امین نے کہا کہ میں یہ 2 کلمے تو لے کر نہیں آیا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا اور کہا کہ میں نے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیات نازل ہوئی، آیات نمبر 73 تا 75، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں مگر اللہ نے آپ کی دست درازی کی، آپ کو آیات نازل کر کے آپ کی تائید کی اور آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد آپ غمگین رہتے تھے حتیٰ کہ سورۃ حج کی یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ وہ سب سے تفصیلی روایت ہے جو ابن جریر میں ہے، تو میں نے وہ روایت یہاں بیان کر دی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خبر حبشہ میں مہاجرین کو پہنچی تو وہ لوگ واپس آئے، مگر پتہ چلا کہ ان کلمات کو پھر اللہ نے مٹا دیا، تو مشرکین اور قریش پھر اپنے شرک میں لوٹ گئے۔ ابن جریر نے یہ محمد بن مقاب قرظی اور محمد بن قیس کی روایت سے یہ روایت نقل کی ہے جو زیادہ تفصیلی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی 10 اسانید ہے، 10 اسانید سے اس کو نقل کی، مگر یہ تمام اسانید مرسل منقطع، تابعین صحابی کا واسطہ بیچ میں چھوڑ دیا، اور ایک اس میں سند متصل ہے مگر وہ بھی مظنون اور مشکوک ہے۔ محققین علماء نے اس روایت کو موضوعی اور من گھڑت اور جھوٹی روایت قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ روایت شان نبوت کے خلاف ہے۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق نبی تمنا کرے کہ وہی نازل ہو، یہ نبی کی شان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے آگے پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ یہاں شیطان نے اپنی بات داخل کر دی،
پھر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورہ کاف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حق کے ذات ہی نازل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ ہجر میں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کے دین کے پہنچانے میں نبی سے سہون بھی، عمدن اور خطاً بھی، سہوت بھی کوئی غلطی اور غلط بیانی اور غلط فہمی نہیں ہو سکتی، ناممکن۔ اور پھر تو وہی سے اعتماد بالکل اڑ جائے گا، پھر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ شاید اس میں یہ فلاں فلاں بات شیطان نے آ کے داخل کر دی، تو یہ تو دین پر سے اعتماد ہو جائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مشرکین نے سورہ نجم کی تلاوت پر سجدہ کیا تھا، اتنی بات تو بخاری شریف میں 6 مقامات پہ، مسلم شریف میں بھی، مگر اس میں یہ قرانیق العلا والے قصے کا آنے کا کوئی ذکر نہیں، یہ غلط ہے۔ اور وہ سجدہ اس لیے کیا تھا کہ مشرکین اللہ کے کلام کی تاثیر سے مرعوب ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے مرعوب ہو گئے، یا اپنے بتوں کے نام سن کر اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا، یہ وجوہات تھی۔ مگر اس سے تو کوئی مومن نہیں ہو جاتا کہ صرف ایک سجدہ کر دیا تو مومن ہو، مگر یہ سجدہ کرنا بہرحال مروی ہے، مگر اس میں یہ تلک الغرانیق العلا والی بات غلط ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض نے اس روایت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ھذا حدیث لم یخرجہ احد من اہل الصحۃ ولا رواه ثقۃ بسند سلیم متصل، یہ روایت اہل صحت کے ساتھ مروی نہیں ہے اور کسی ثقہ نے سند متصل سے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ ابن حزم ظاہری نے بھی اس کو موضوعی اور جھوٹی روایت قرار دیا ہے۔ امام ابن العربی نے بھی لکھا ہے کہ ابن جریر نے اس روایات کی بہت ساری سندیں ذکر کی ہے، لیکن کلھا باطل لا اصل لہا، یہ ساری سندیں باطل ہے اور اس کے لیے کوئی اصل نہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ علماء محققون فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے اس قسم کا کلام مناسب نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی بھی فرماتے ہیں فَوْ مردود عند المحققین باطل لا اصل لہ۔ ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ ان کے تمام طرق مرسل ہے اور اس میں کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بہت سارے محققین نے اس کو رد کیا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ صرف ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ یہ روایت بالکل بے بنیاد نہیں، اس لیے کہ اس کے طرق کثیر ہے اور وہ مرسل ہے تو مرسل بعض علماء کے نزدیک حجت، مگر ابن حجر کی یہ بات درست نہیں ہے، محققین نے اس کو درست قرار نہیں دیا، اس لیے کہ طرق اگر زیادہ بھی ہو، مرسل بعض کے نزدیک حجت بھی ہے، تو یہ اس وقت جب اس میں بذات خود کوئی عیب نہ ہو، اور یہاں تو اس روایت میں منصب نبوت قرآن و حدیث کی مخالفت کا ایک ایسا عیب موجود ہے کہ جس کے بعد اس کی بنیاد تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے اس روایت کو انہوں نے یہ کہہ کر تو تسلیم نہیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے، بلکہ اس کی تعویلات کی ہیں، 7 تعویلیں کی ہیں، اور ہر تعویل کو خود رد کر کے اس تعویل کو ترجیح دی ہے کہ یہ اصل میں شیطان نے نبی کی آواز اور لہجے میں یہ الفاظ کہہ دیے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن کی آیت میں سے حصہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جاری نہیں ہوا، تو تعویل کی۔ مگر روایت کے الفاظ اس تعویل کا ساتھ نہیں دیتے، روایت میں تو ہے کہ نبی کی زبان پہ جاری ہوا، اس لیے صحیح بات محققین کی ہے کہ یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کو تلک الغرانیق العلا والی روایت کی بنیاد پر اس کی تشریح اور تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔